کہ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، اور تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے؟ تیری آنکھوں سے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ اب جس شخصیت کو میں دعوت مدعو کروں گا میں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ وہ شخص گورنر نہیں نوجوانوں کا گورنر ہے۔ وہ شخص گورنر نہیں نوجوانوں کا گورنر ہے، وہ شخص گورنر نہیں دوستوں کا گورنر ہے، وہ شخص گورنر نہیں طالب علموں کا گورنر ہے، وہ شخص گورنر نہیں غریبوں کا گورنر ہے، وہ شخص گورنر نہیں عوام کا گورنر ہے۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے گا one and only عوامی گورنر جناب کامران ٹیٹوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود تمام ہی میری پیاری پیاری بہنوں کو، بھائیوں کو اور میڈیا کے دوستوں کو السلام علیکم۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ اتنا پیارا زبردست چارج کراؤڈ یہاں موجود ہے نیو کراچی میں، تو میں 7 بجے سے ہی یہاں آ کے بیٹھ جاتا۔ یہ سلیم بھائی نے زیادتی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ 10:30 آئیں، اتنے پیارے لوگوں کے درمیان تو مجھے پہلے ہی آ جانا چاہیے۔ نیو کراچی جن برادریوں پہ اور پیارے پیارے لوگوں پر مشتمل ہے، یہاں لوگ رہتے ہیں، جن برادریوں کا ذکر کیا گیا اس میں سے ایک برادری کا میں داماد بھی ہوں، اور وہ ہے قریشی برادری۔ یہ میرے فادر ان لا یہاں موجود ہیں جاوید قریشی صاحب، میں بھی ان سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ میں تو اب یہاں اس علاقے میں داماد بن کے جا رہا ہوں۔ چلے 2 باتیں کر لیتے ہیں۔ طاقتور پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن جو ہے یہ ہم نے بنائی ہے آپ لوگوں کو طاقتور کرنے، آپ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف میرے ان مظلوم بہن بھائیوں بزرگوں کے درمیان رہ کر ان کی خدمت کرنا ہے، کیونکہ میرے اس شہر میں رہنے والوں کے ساتھ پچھلے 30-40 سالوں میں مختلف سیاسی جماعتوں نے اتنا پیار کیا ہے، اتنی آپ لوگوں کو محبت دی ہے، اتنے آپ کے کام کیے ہیں کہ آپ نے خوشی خوشی ان سب کا ساتھ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ ایسا ہی ہے؟ مجھے کسی نے بتایا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے جو آپ لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ الحمدللہ سب پورے ہو چکے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ یا سلیم بھائی آپ نے تو کہا کہ سب نے پورے کیے؟ اچھا کسی نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دے دی گئی آپ لوگوں کو، مل گئی ہے؟ وہ پیچھے والوں کو ملی ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھا لے۔ نوکریاں ملی ہیں؟ اچھا چلے وہ بھول گئے ہوں گے، لیکن وہ 50 لاکھ گھر تو آپ کے حوالے کیے سب کو، وہ بھی نہیں ملے؟ اچھا تو 50 لاکھ نوکریاں بھی نہیں ملی، گھر بھی نہیں ملے؟ اچھا چلے اگر نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، روزگار تو سب کو مل ہی رہا ہے۔ اچھا وہ بھی نہیں مل رہا؟ اچھا بجلی کا بل تو سب کا معاف ہوا، اب آ ہی نہیں رہا ہے؟
وہ میری بہنیں کہہ رہی ہیں ہم تو اے سی چلا کے پنکھے چلا کے کھلے چھوڑائیں. نہیں اچھا گیس تو اتنی آ رہی ہے کہ آپ کی ماچس مہنگی ہے جھولے جھلے میں. نہیں پیچھے والوں کے پاس آ رہی ہے. چائے نہیں بنتی. سلیم بھائی آپ جو کہہ رہے تھے بہت گیس ہے. اچھا چلو ایک چیز تو سب کو مل رہی ہے اور وہ پانی سب کے پاس آ رہا ہے میٹھا. وہ بھی نہیں یار, پانی بھی نہیں, گیس بھی نہیں, بجلی بھی نہیں. اچھا سب کے علاقے میں قریب قریب بچوں کے لیے اچھے انگلش میڈیم اسکول بالکل مفت, وہ تو ہے نا؟ نہیں ایمانداری سے بتائیں, یعنی مفت تعلیم بھی نہیں ہے. اچھا ہاسپٹل تو بہت اچھے اچھے ہوں گے بالکل مفت, آغا خان جیسے ہر گلی میں کھلے ہوئے, وہ بھی نہیں ہے. نہ کرو یار. اچھا چلو کوئی بات نہیں, لیکن آپ کے حکمرانوں نے آپ کی جو گلیاں ہیں اور روڈ ہیں وہ بڑے صاف ستھرے بہترین بنائے ہوئے ہیں. اچھا ہر گلی میں جو سیوریج کی لائنیں ہیں زبردست ہیں, ہر مین ہول پہ ڈھکن لگا ہوا ہے باہر کا ہے. ڈھکن میں نہیں ہے؟ نہیں یار ایسا نہ کرو. بجلی پانی گیس نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, ہاسپٹل اچھے نہیں ہے, روڈ راستے بھی اچھے نہیں ہیں. نہ کرو یار. اچھا اچھا چلو کوئی چیز تو ایسی ہوگی نا جو دی ہے حکمرانوں نے آپ کو. کوئی تو چیز ڈھونڈے جو ملی ہو آپ لوگوں کو. اچھا اسپیڈ کرائم بالکل نہیں ہے, کوئی آپ کا موبائل نہیں چھینتا, بلکہ جو چھینتا ہے واپس دے دیتا ہے, وہ بھی نہیں. اچھا اچھا ٹرانسپورٹ بڑی اچھی ہوگی, ایئر کنڈیشن بسز, وہ بھی نہیں. نہ کرو یار. رکشے باہر والے ہوں گے بہت خوبصورت, ٹک ٹک جو کہلاتا ہے, وہ بھی نہیں. موٹر سائیکلیں زبردست ملتی ہیں, گورنمنٹ فری دیتی ہے. نہیں. اچھا لیپ ٹاپ تو بہت ملے ہیں یار, اب غلط بات نہ کرو یار. کس کس کو ملا ہے لیپ ٹاپ؟ وہ بھی نہیں ملا. اچھا جن اسکولوں اور کالجز میں پڑھ رہے ہو اس میں فیس نہیں لیتے, یہ تو سب ہے نا, وہ بھی لیتے. اچھا تو پھر میں یہ سمجھوں کہ آپ لوگوں کو صرف ایک چیز ہی مل رہی ہے اور اس کا نام ہے دھوکہ. وہ تو مل رہا ہے اور دھوکہ کھاتے چلے آ رہے ہیں. وہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم, ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم, معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے, کسی نے یہ بھی نہیں بتایا کہاں جانا ہے اور خود پہنچ گئے ہر جگہ. ہاں یہ بات, ابھی وہ موسم آ رہا ہے, سب آئیں گے نئے وعدوں کے ساتھ, سب آئیں گے نئے وعدوں اور نئے چہروں کے ساتھ, پھر سے ایک بار
دھوکہ دینے کے لیے. تو آپ تیار ہیں پھر دوبارہ دھوکے میں آنے کے لیے؟ دیکھ لو پھر کہہ دو گے دے دیا ابو نے کہا تھا امی نے کہا تھا. دیکھیں یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن ایک بات سچ ہے کہ جب 12 ربیع الاول والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گورنری کے منصب پر بٹھایا، اسی دن میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان اور ان کی خدمت کروں گا. اور آپ نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے آپ لوگوں کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں. اور اب پھر رمضان قریب آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم مل کر اسی گورنر ہاؤس میں افطار اور ڈنر کریں گے انشاءاللہ. اسی گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کے کورسز ہوں گے، اور جب وہ کورسز کمپلیٹ ہوں گے تو 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ آپ کے بچے، بہنیں، بیٹیاں اور بھائی کمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں 1 سال ہو گیا ہے ہم نے راشن باکسز کا اجرا، اس کی تقسیم جاری اور ساری رکھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے ہم نے 3 لاکھ راشن کے باکسز بانٹے ہیں، اب اس سال میں ہم تقریباً 6 سے 8 لاکھ باکسز بانٹیں گے. اور یہ سب کچھ جو گورنر ہاؤس میں ہو رہا ہے، اس میں ہمیں گورنمنٹ آف سندھ یا گورنر ہاؤس کا 1 روپیہ شامل نہیں ہے. اگر آدمی چاہے تو اسے کام کرنے کے لیے اختیار کی نہیں، کردار کی ضرورت ہوتی ہے، ارادے اور نیت کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ کن حالات میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، مجھے سب اندازہ ہے. کوئی خوشحال نہیں بیٹھا، سب مجبوری میں اپنا کام چلا رہے ہیں. بیٹوں کو پڑھایا ہے تو نوکریاں نہیں ہیں، بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں ان کے رشتے کرنے ہیں، گھر بنا لیا ہے تو دکان نہیں ہے، دکان بنا لی تو گھر نہیں ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کے جو وسائل ہیں، جو آپ کا حق تھا، وہ آپ تک نہیں پہنچا. مہنگائی کا طوفان ہے، پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا ہے، فروٹ اتنا مہنگا کر دیا ہے، گوشت اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ ایک عام مڈل کلاس شخص جو خوددار ہے، غیرت مند ہے، وہ کیسے گزارا ہے. یہ جو میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی یہاں موجود ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ یہ اچھی نوکریوں کی تلاش ہے، نہیں مل رہی. پورا دن ایک دوسرے کو واٹس ایپ کرتے ہیں، پورا دن آفیسز کے چکر لگاتے ہیں، لیکن کوئی 20,000 15,000 25,000 سے زیادہ کی نوکری دینے کو تیار نہیں ہے. اگر یہی میرے نوجوان جو اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، اگر ان کو کچھ بھی نہ آتا ہو اور یہ اگر امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ روزانہ کے 50,000 روپے کما سکتے. $100 $125 روز کمانا وہاں عام آدمی کا کام ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے مواقع بنا کر رکھتے ہیں. یہاں مواقع آپ لوگوں سے چھین لیے گئے. آپ بس اپنی محنت میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں مگن ہے، لیکن ایک اچھی خوشحال توانا زندگی آپ لوگوں کو نہیں مل رہی. اور یہ جو آپ کے حق اور حقوق ہیں، اس پر لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ قبضہ مافیا. میں ان کو ان دہشت گردوں سے ملاتا ہوں جو تباہی پھیر دیتے ہیں. پچھلے 8-9 سالوں سے آپ کے اس شہر کی تباہی پھیر دیتے ہیں.
ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ کیا یہاں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو یہ کہے کہ میرے تمام کام ہو گئے ہیں اور میرے بینک میں بینک بیلنس پڑا ہے اور میں سکون سے سو رہا ہوں؟ نہیں۔ جبکہ ریاست کا کام، حکومتوں کا کام لوگوں کی ویلفیئر ہوتا ہے. لوگوں کے جتنی باتیں میں نے آپ سے پوچھی تھی، روٹی کپڑا مکان کے علاوہ آپ کے لیے اچھی تعمیرات، اچھے اسکول، اچھے ہاسپٹل، اچھے روڈ راستے اور آپ کی دہلیز پر انصاف، جسٹس. کیا انصاف مل رہا ہے؟ تو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ہمیں آنے والے الیکشنز میں ایسے لوگوں کا چناؤ کرنا ہے جو آپ کا کام کروا سکے، جو آپ کے لیے کھڑے ہو سکے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جب تک اس منصب پر بٹھایا ہے یا نہیں بھی ہوں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ نیو کراچی کے لوگوں کے ساتھ میں رات اور دن ان کے لیے کھڑا ہوں. اس گورنر ہاؤس کے دروازے آپ لوگوں کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں. آپ جب چاہیں وہ آپ کا اپنا گورنر ہاؤس ہے. آپ لوگ آ سکتے ہیں، مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن ایک وعدہ آپ نے بھی کرنا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا مسیحا بنا. کوئی مسیحا نہیں آئے گا. انتظار کرتے رہے یہاں باری لینے والے آئیں گے، مسیحا کوئی نہیں آئے گا. کوئی آ کر آپ کے مسائل کو حل کرنے کا نہیں سوچے. سب آئیں گے، ووٹ مانگیں گے اور ووٹ مانگ کر اپنی کرسی مضبوط کریں گے. ہر آدمی پیپر بنا رہا ہے، میرے اتنی سینٹ کی سیٹیں، میری اتنی صوبائی کی سیٹیں، میری اتنی قومی کی سیٹیں، اور سیٹیں جیتنے اور سیٹیں لینے کے علاوہ کوئی کام نہیں. ایسا ہی ہے. تو اب ہمیں دوبارہ غلطی نہیں کرنی، ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے. اللہ تعالیٰ کو کرے گا ہمیں انشاءاللہ. اور کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، اگر غور سے اس لفظ کو سمجھے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ جب ہم اگر بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، فرقوں میں، قومیتوں میں، برادریوں میں بٹ جائیں گے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں ایک ہونا ہے. ہمیں اپنی اسٹریٹ پاور شو کرنی ہے کہ ہم ایک ہیں. اور جب ہم ایک ہوں گے، خدا کی قسم کوئی نہیں ہے جو ہمیں پیچھے کر سکے یا ہمیں توڑ سکے یا ہمیں کمزور کر سکے. ہمیں ایک ہونا ہے. اور اس پر کسی شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. ہمارا گورنر کہتا ہو، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. اور یہ شعر، یہ جو میں یہ شعر کہہ رہا ہوں، یہ جو میں شعر کہہ رہا ہوں اسے اپنے ذہن نشین کر لو. آج کی اس محفل میں صرف اس شعر کو یاد رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا. ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. اس لیے ہمیں ایک ہونا ہے. آخری شعر سنو، آخری شعر سنو. وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے. وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے. ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ اسی
न्यू कराची से निकलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। और मैंने सलीम भाई से कहा था कि ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि यहाँ की तमाम जो यूसीज हैं या जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, इनके लिए हम कुरानंदाजी के ज़रिए हज के टिकट, उम्रे के टिकट, लैपटॉप और मोटरसाइकिलें और कुछ गिफ्ट हैम्पर्स वो हम इंशाअल्लाह करीब गवर्नर हाउस में तकरीब रखते हैं, जिसमें आप सभी को हम इंशाअल्लाह बुलाएंगे और आपके सामने अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हम सब मिलके हम आवाज होके कहेंगे पाकिस्तान